له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحسن والحسين مني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین بنا است حسین، دین است حسین دین بنا است حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، حقا کے بنا لا الہ است حسین. افضل ہے کل جہاں سے گرہانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گرہانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. میرے معزز سامعین حضرات، واجب الاحترام میرے بزرگوں اور دوستوں، حمد و صلات کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے انتہا درود و سلام پیش کرنے کے بعد اس وحدہ لا شریک کا بے انتہا انگن شکر، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کر دیا جائے وہ کم ہے. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو پھر جمعۃ المبارک کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی. ہم سب دعا کرتے ہیں جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے اللہ اپنے محبوب کے نعلین پاک کا صدقہ ہم سب پر اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی رحمت، اپنی برکت ایسے ہی نازل فرماتا رہے. عزیزان گرامی، آج میرے استاذ محترم استاد الحفاظ حضرت علامہ مولانا قاری مختار احمد سیالوی صاحب، آپ کے پیر و مرشد جو اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے ہیں، سجادہ نشین سیال شریف پیر حمید الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ رب العزت آپ کے مزار، آپ کی قبر انور پر ہزاراں کروڑاں برکتیں رحمتیں نازل فرمائی. تو استاد محترم نے حکم فرمایا بندہ نچیز آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا. جیسا بھی جس طریقے سے بھی آپ حضرات کے سامنے چند الفاظ رکھوں گا، دعا کرتا ہوں اور امید بھی کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، میں نے احادیث مبارکہ پڑھی. ایک یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اس سے قبل بتاتا چلوں کہ بعد میں کہیں آپ جو نبی شک میں نہ پڑ جائے کہ مولوی حضرات جو ہوتے ہیں موضوع ایک بتاتے ہیں، چلتے کئی موضوعات پر ہیں، لیکن آپ لوگوں کے سامنے
آج اپنا سبق، اپنا میسج، اپنا پیغام یہ دینا ہے کہ جہاں پہ اہل بیت کی شان ہے وہاں پہ میرے صحابہ کی بھی شان ہے۔ جہاں پہ حسین کا ذکر ہوتا ہے اگر وہاں پہ ابو بکر کا ذکر نہ ہو، میں یہ سب کہوں کہ وہ ذکر ہی نہیں ہے۔ جہاں پہ ابو بکر کا ذکر ہو اور وہاں پہ عمر کا بھی ذکر ہونا چاہیے، جہاں پہ عمر کا ذکر ہو تو عثمان کا بھی ذکر ہونا چاہیے، اور جس ممبر پر مولا کائنات شیر خدا کا ذکر ہو تو پھر ان تین صحابہ کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ تو اس لیے آج کا پیغام جو ہے شہادت امام حسین آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے، کئی موضوعات میں اب تبدیل ہو چکی ہے، کئی تاریخوں میں، کئی ہسٹریوں میں بدل چکی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمیں بھی اس تاریخ کا صحیح پتہ نہیں ہے کہ کیا تاریخ ہے، کیا واقعات کربلا ہے۔ علماء سے سنا، کتب سے پڑھا، ویسے ہی بیان کر دیا، لیکن ہم وہاں تک نہیں جائیں گے، ہم صرف امام علی مقام کے بچپنے تک رہیں گے۔ اس کے بعد ہم تھوڑا سا ذکر صحابہ کا کریں گے کہ میرے صحابہ کا اہل بیت کے ساتھ رشتہ کیا تھا، اہل بیت کے ساتھ محبت کیا تھی، میرے امام علی مقام کے ساتھ کتنا پیار فرماتے تھے، اور سیدہ بطول جنت کے ساتھ صحابہ کرام کا تعلق اور ان کے ساتھ لگاؤ کیسا تھا، اور پھر میرے محبوب نے صحابہ کرام کے بارے میں کیسی دلیلیں اور کیسے نشاندہی فرمائی، دنیا میں رہ کر میرے محبوب نے کیسی جنت کی بشارتیں عطا فرمائی۔ تو عزیزان گرامی، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی شان اس بات پہ پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں محبوب کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہے تھے، بڑی مشہور روایت ہے، بڑی مشہور۔ اچھا، میں اس سے پہلے ایک بات عرض کرتا چلوں کیونکہ میرا یہاں پہ پہلا آپ لوگوں کے سامنے ٹکراؤ ہوا ہے۔ میری عادت نہیں ہے کسی کو کہنا کہ سبحان اللہ کہو، اپنے بس سے باہر ہو جاؤ، بار بار کہنے کی عادت مجھے نہیں، بلکہ کہنے کی عادت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر بات اچھی لگے نا تو سبحان اللہ ضرور کہنا ہے، اگر بات نہ اچھی لگے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ذکر اہل بیت ہو، ذکر صحابہ ہو یا ذکر لجپال کا ہو تو پھر وہ بات اچھی نہ لگے۔ اگر زبان سے بے شک تک کوئی زبان جملہ ایسا نکل بھی آتا ہے تو پھر اینڈ پہ میری اصلاح فرما دینا۔ اب سب صاحب علم بیٹھے ہیں، صاحب جو نا بھی نالج رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، اس لیے میں نے یہ بات میں نے کیا، آپ اس کے بعد نہیں بولوں گا کہ سبحان اللہ کہیں، وہ کہیں، یہ چیز اب نہیں چلے گی۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، مسجد نبوی کا سین ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں میرے محبوب کے پیچھے، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں معمول کے مطابق، جیسے نماز پڑھاتے تھے کہ جب سجدے کی حالت میں گئے کہ معمول کے مطابق سجدے میں 3 تسبیح، 5 تسبیح، 7 تسبیح، 9 تسبیح، 11 تسبیح آپ فرماتے، اس کے بعد معمول کے مطابق سجدے سے اٹھ جاتے۔ لیکن جب ہم اس وقت جب نماز پڑھ رہے تھے تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا، اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ میرے دل کے اندر یہ سوال اٹھا، مجھے خوف ہوا، ڈر ہوا کہ کہیں میرے محبوب کی روح پرواز تو نہیں کر گئی۔ جس سے محبت ہو نا، جس سے پیار ہو، جس سے لگاؤ ہو، لگاؤ نہیں بلکہ جس سے عشق ہو، عشق ہو جس سے، محبت سے آگے والی سیڑھی عشق کی شروع ہوتی ہے، اور جب عشق کی اتحاد ہو جائے نا تو تب اگر وہ عاشق جو ہے آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو معشوق کا دل نہیں لگتا ہے، دنیا میں رہنے کا مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس کی دلیل کہاں پہ یہ دیتا چلوں کہ میرے محبوب کا جب وصال ہوا، جب میرے محبوب کا وصال ہوا، وہ جس کے اوپر میرے محبوب سواری فرمایا کرتے تھے، وہ گدھا جس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری فرمایا کرتے تھے، آپ کے وصال مبارک کے بعد وہ گدھا جو ہے کنویں میں جا کر اپنی جان دے دی تھی۔ اب انہوں نے یہ کہا تھا اس لیے کہ اپنی جان کیوں دی؟
جان دیتی ہے تو حضرت شداد بن عبداللہ بن شداد کے دل کے اندر خوف اٹھا کہ سوچا کہ میرے محبوب کی کہیں روح پرواز تو نہیں کر گئی ہے. جب پھر دوسرا سوال یہ اٹھا کہ کہیں ہو سکتا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہار پر یعنی اللہ کی طرف سے وحی کا نزول رہا ہو جس کے سبب سے آپ نے اتنا لمبا جو ہے سجدہ فرما دیا ہے, اتنا طویل سجدہ فرما دیا ہے. دل کے اندر ایک ہوٹ اٹھی, ایک محبت اٹھی, کیوں نہیں اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھوں تو صحیح میرا محبوب سجدے میں ہے یا میرا محبوب کس کیفیت میں ہے. حضرت عبداللہ بن شداد آپ نے اپنا سر اٹھایا, اٹھا کے میرے محبوب کو دیکھا. کیا دیکھتے ہیں؟ میرا محبوب سجدے میں ہے, اوپر ایک چھوٹا سا نواسا ہے. میرا محبوب سجدے میں ہے اور ایک چھوٹا سا شہزادہ, ایک چھوٹا سا پیارا سا بچہ میرے محبوب کے پشت مبارک پر ہے. حضرت عبداللہ پھر لوٹ کر سجدے میں آ جاتے ہیں. نماز مکمل ہوئی, مکمل ہونے کے بعد حضرت عبداللہ بن شداد اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ چکے تھے, لیکن دوسرے صحابہ نے وہ منظر دیکھا نہیں تھا. صحابہ نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات تھی؟ ہم تو ڈر گئے تھے, ہمیں تو خوف پیدا ہو گیا تھا, کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی روح اللہ کی طرف چلی گئی ہو, کہیں دنیا فانی سے آپ کا وصال مبارک ہو گیا ہو, کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوا ہو. میرے محبوب مسکرائے. میرے محبوب نے فرمایا, ادھر حضرت عبداللہ بن شداد بھی مسکرا رہے ہیں, میرے محبوب کا دعا والا چہرہ دیکھ کر مسکراتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ دل کے اندر کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا, بلکہ میرا سر اٹھانے کا مقصد صرف میرا نہیں تھا, بلکہ اللہ کی رضا تھی. اللہ نے یہ مجھے, میرے اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ دیکھ میرا یعنی محبوب جو ہے اپنے نواسے سے کیسی محبت فرماتا ہے, کیسا عشق فرماتا ہے. یہاں پہ ایک بات بس کرنا چاہتا ہوں, کسی شاعر نے بڑا کمال کا یہاں پہ ایک جملہ بھیجا, فرماتے ہیں تہارتوں کے مقدس کا ذہن بہتا ہوں, تہارتوں کے مقدس کا ذہن بہتا ہوں, میری بطول کے جیون کا چین بہتا ہے. اے محبوب ذرا سجدے کو لمبا کر دے, تیری پشت پہ میرا حسین بہتا ہے. سبحان اللہ. میری پشت پہ میرا حسین بہتا ہے. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. سجدہ اس لیے لمبا ہو گیا تھا, سجدہ اس لیے طویل میں ہو گیا تھا کیونکہ میرا شہزادہ, میرا نواسا حسین ابن علی جب آیا, میں نماز کی حالت میں تھا, سجدے میں تھا, میرے نواسا میرے پشت پر آ کے بیٹھ جاتا ہے. میری عزت نے گوارا نہیں کیا ہے کہ میں اپنے شہزادے کو اٹھا کر نیچے یعنی بٹھا دوں, سجدے میں جاری رکھوں. یہ حسین کا مقام ہے, یہ حسین کی شان ہے, یہ حسین کی عظمت ہے کہ حسین جب میرے محبوب کے پشت پر آ کے بیٹھا ہے, اللہ کی عبادت بھی رک جاتی ہے, اللہ کا ذکر بھی رک جاتا ہے, اللہ کی عبادت بھی رک جاتی ہے. یہ اس کا مقام ہے. میرے امام علی مقام حضرت امام حسین کا ذکر ہے, میرے حسین کا مقام ہے. دوسری طرف وہ روایت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر خود اس بات کی روایت فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے اندر, میرے محبوب کے وصال مبارک کے بعد میں مسجد نبوی کے اندر آیا تو کیا دیکھتا ہوں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے اپنے پاؤں, اپنے گھٹنے یہ آپ نے زمین پہ لگائے ہوئے ہیں, اپنے ہاتھ